بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے برڈز کے حوالے سے نروس اور سینسری سسٹم کا۔ برڈز جو کہ فلائنگ اینیملز ہیں اور فلائٹ کے دوران یہ کافی ویزیبل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پریڈیٹر کو کافی زیادہ ایزیلی ایک پرے مل جاتا ہے۔ ان کو ٹیریٹری اکوپائی کرنی ہوتی ہے، ایگز لے کرنے ہوتے ہیں اور بہت سارے بیہیویئرز ہیں۔ ان سب قسم کی بیہیویئرز کے لیے برڈ کا جو نروس سسٹم ہے وہ کافی زیادہ ڈیولپ ہوا ہے۔ The brain of a bird has well developed cerebral hemispheres۔ یہاں ڈائیگرام میں آپ سیریبرم دیکھ سکتے ہیں۔ سیریبرم کے دو پارٹس ہوتے ہیں جن کو سیریبرل ہیمیسفیئرز کہا جاتا ہے۔ تو سیریبرل ہیمیسفیئرز ویل ڈیولپڈ ہیں۔ اس کے علاوہ سیریبیلم، یہ ایریا مسلز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آپٹک لوب، چونکہ برڈز زیادہ تر ویژولز کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے اپنی بیہیویئر چینج کرتے رہتے ہیں، ویژول اسٹیمولائی کو دیکھ کر ریئیکٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کے برین میں آپٹک لوب بھی کافی ڈیولپ ہوا ہے۔ تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جیسے کہ ایٹنگ، سنگنگ، فلائنگ اور دوسری قسم کی کمپلیکس بیہیویئرز جیسے کہ نیسٹ بلڈ کرنا، ایسی تمام تر ایکٹیویٹیز سیریبرم کے انڈر کنٹرول میں آتی ہیں اور سیریبرل ہیمیسفیئرز کافی ڈیولپ ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے برڈز جو کہ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ کرو یا پیرٹس، ان میں سیریبرم زیادہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے ان برڈز کی نسبت جو کہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، جیسے کہ مرغی یا کبوتر وغیرہ۔ سیریبیلم برین کا وہ حصہ ہے جو مسلز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ The cerebellum is much larger in birds than in reptiles۔ چونکہ مسل موومنٹ فلائٹ میں بھی ہیلپ دیتے ہیں، اس لیے سیریبیلم کافی زیادہ ڈیولپ ہوا ہے ریپٹائلز کی بنسبت۔ آپٹک لوبز جو آئیز سے سگنلز لیتے ہیں وہ بھی بے حد ڈیولپ ہوئے ہیں برڈز میں، اور برڈز آئیز کی مدد سے بہت زیادہ اسٹیمولائی کو محسوس کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اپنے بیہیویئر کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ سینس آرگنز بھی بہت ساری ہیں برڈز میں، لیکن اسمیل اور ٹیسٹ کی سینسز بہت ساری برڈز میں کم ہیں۔ وہ برڈز جو کارنیورس ہیں، گوشت خور ہیں، ان میں سینس آف اسمیل اور ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہے۔ برڈز کی ہیئرنگ ایبلٹی، آوازیں سننے کی صلاحیت کافی بہتر ہوتی ہے، اور تقریباً وہ تمام آوازیں برڈز بھی سن سکتے ہیں جو کہ ہیومن ایئر سن سکتا ہے۔ برڈز کے ایئر کو بھی میملز کے ایئر کی طرح 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: ایکسٹرنل ایئر، مڈل ایئر اور انر ایئر۔ ہیومنز کی طرح یا میملز کی طرح تو ایک کلیئر کٹ ایکسٹرنل ایئر موجود نہیں ہوتا، لیکن مڈل ایئر میں ایک بون پایا جاتا ہے جس کو کالیومیلا کہا جاتا ہے، اور انر ایئر میں ایک راؤنڈڈ بون جس کو کوکلیا کہتے ہیں موجود ہے۔ برڈ کی آئی ہیومن آئی کی طرح گول نہیں ہے، یہ یہاں سے تھوڑی سی آگے کی طرف بلج ہو گئی ہے، زیادہ راؤنڈڈ نہیں ہے، لیکن لینز، کارنیا، ریٹنا اور باقی زیادہ تر پارٹس ہیومن آئیز کی طرح ہی ہیں۔ فوبیا یہ ریٹنا کے اوپر وہ جگہ ہے جہاں پہ کلیئر امیج بنتی ہے۔ کچھ برڈز میں 2 فوبیا پائے جاتے ہیں، اس کا ذکر
Bird's eye resemble that of other vertebrates. Birds کی آئی دوسرے vertebrates کی طرح resemble کرتی ہے، لیکن جس طرح ہیومنز اپنی آئیز کو روٹیٹ کر سکتے ہیں birds نہیں کر سکتی. Instead of turning their eyes, birds turn their heads with their long and flexible necks to scan the visual field. برڈز ایریا کو سکین کرنے کے لیے اپنی نیک کو ہر طرف پہ روٹیٹ کرتے ہیں اور آئیز کی مدد لیتے ہیں. The light sensitive retina is generously equipped with rods and cones. یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں ایمفیبینز، ریپٹائلز وغیرہ میں کہ کونز ریٹنا کے اوپر وہ سیلز ہیں جو کہ دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں، جبکہ راڈز وہ سیلز ہیں جو ریٹنا کے اوپر پائے جاتے ہیں اور ڈم لائٹ میں بلیک اینڈ وائٹ امیجز بناتے ہیں. برڈ کی آئیز میں ایک خصوصی بات پائی جاتی ہے. A distinctive feature of a bird's eye is the pectin. The pectin is thought to provide nutrients and oxygen to the eye. یہاں پہ دیکھ لیں ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹا سا ایریا پایا جاتا ہے جس کو پیکٹین کہا جاتا ہے، اور اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ آئیز کی ٹیشوز کو نیوٹریشن فراہم کرتا ہے، جبکہ یہ پیکٹین میملز کی آئیز میں نہیں پایا جاتا. برڈز میں آئیز کی پوزیشن مختلف ہوتی ہے، جیسے کہ وہ برڈز جو ہربیورس ہیں، جو سیڈز وغیرہ کھاتے ہیں، گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، ان میں آئیز لیٹرلی پلیس ہوتی ہیں ہیڈ کے اوپر. They have eyes placed laterally to give wide view of the world. تو ایسے پرندے جن کو خطرہ ہوتا ہے کسی شکاری کا، ان کی آئیز ہیڈ کے دونوں سائڈز پر ہوتی ہیں تاکہ ان کو زیادہ ایریا کلیئرلی نظر آ سکے. جبکہ وہ برڈز جو پریڈیشیس ہیں، جو دوسرے اینیملز یا برڈز کا شکار کرتے ہیں، جیسے کہ ایگل ہے یا آؤل ہے، الو ہے، ان کی آئیز ہیڈ کے فرنٹ پر موجود ہوتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس قسم کی برڈز میں بائنوکولر ویژن پایا جاتا ہے. بائنوکولر ویژن مینز ایک چیز کو دونوں آنکھوں میں فوکس کر کے دیکھنا بائنوکولر ویژن کہلاتا ہے. تو کسی شکار کو پکڑنے کے لیے یہ اپنی دونوں آنکھیں اس کے اوپر فوکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ شکار کے پیچھے ڈائیو لگاتے ہیں. فوویا ریٹنا کے اوپر وہ ایریا پایا جاتا ہے جہاں پہ کلیئر یا شارپ امیج بنتی ہے، اس کو فوویا کہا جاتا ہے. کچھ برڈز میں 2 فوویا پائی جاتی ہیں ریٹنا کے اوپر، ایک سینٹرل فوویا اور دوسرے کو پوسٹیریئر فوویا کہا جاتا ہے. The central one for sharp monocular views and the posterior one for binocular vision. دونوں آنکھوں کی تصویریں اکٹھے ہو کر پوسٹیریئر فوویا پر امیج بناتی ہیں اور ایک آنکھ کی تصویر سینٹرل فوویا کے اوپر امیج بناتی ہے. The visual acuity of a hawk is about 8 times that of a human. انسان کے مقابلے ایگل کی آئیز 8 times کلیئر امیج بناتی ہیں، جبکہ آؤل انسان کی بنسبت 10 times زیادہ کلیئر رات کے وقت دیکھ سکتا ہے. Birds have good color vision, especially toward the red end of the spectrum. ریڈ کلر کی چیزیں ان کو بہت کلیئر نظر آتی ہیں، جبکہ دوسرے کلرز بھی زیادہ ویزیبل نظر آتے ہیں.